جوازم الفعل المضارع. جوازم الفعل المضارع الأدوات التي تجزم فعلا واحدا. فعل مضارع کو فعل مضارع کے جوازم یعنی فعل مضارع کو جزم دینے والے الادوات التي تجزم فعلا واحدا، وہ ادوات جو ایک فعل کو ضرب دیتے ہیں، ایک فعل کو جزم دیتے ہیں۔ فعل مضارع کے جو جوازم ہیں ان میں کچھ ایسے ادوات ہیں جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ادوات ہیں جو دو فعل کو جزم دیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم ایک فعل کو یعنی ایک فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف میں دو حرف پڑھ چکے ہیں۔ ایک لم پڑھ چکے ہیں، لم اس سے پہلے کے سبق میں گزر چکا، اور لا الناہیہ یہ گزر چکا۔ آج ہم لما اور لام الامر کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ بھی ایک فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ اور آئندہ کلاس میں میرا خیال ہے کہ دو فعل مضارع کو جزم دینے والے ادوات کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو فعل مضارع کو جزم دینے والے ادوات ایک یا دو فعل مضارع کو جزم دینے کے اعتبار سے دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو صرف ایک فعل کو جزم دیتے ہیں، اور دوسرے وہ جو دو افعال کو جزم دیتے ہیں۔ سبق کا آغاز ان مثالوں سے ہوتا ہے ہمیشہ جو اس سبق میں موجود ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کبر الغلام ولما یتحذب، لڑکا بڑا ہوا، لڑکا بڑا ہوا لیکن ابھی مہذب نہیں بنا۔ کبر الغلام لڑکا بڑا ہوا، ولما یتحذب اور ابھی مہذب نہیں ہوا۔ ذهب الرسول ولما يعود، قاصد گیا اور ابھی واپس نہیں آیا۔ قاصد گیا اور ابھی واپس نہیں آیا۔ بنى الامیر قصرا ولما يسكنه، امیر نے محل تعمیر کی یا امیر نے محل تعمیر کیا اور ابھی اس میں سکونت اختیار نہیں کی، اور ابھی اس میں نہیں رہا یعنی سکونت اختیار نہیں کی۔ طاب الزرع ولما يحصد، کھیتی عمدہ ہوئی اور ابھی کاٹی نہیں گئی۔ کبر الغلام ولما يتحذب، ذهب الرسول ولما يعد، بنى الامیر قصرا ولما يسكنه، طاب الزرع ولما يحصد۔ یہ پہلی قسم کی چار مثالیں ہیں۔ دوسری قسم کی طرف آئیے۔ لتجتنب کثرت المزاح لیفتح علی النافذة لیتقن كل انسان عمله لیؤقر صغیرکم کبیرکم۔ لتجتنب کثرت المزاح، تمہیں کثرت مزاح سے اجتناب کرنا چاہیے، کثرت زیادہ مزاح کرنے سے بچنا چاہیے۔ لیفتح علی النافذة، علی کو کھڑکی کھولنا چاہیے۔ لیفتح چاہیے کہ کھول دے، علی النافذة علی کھڑکی۔ لیتقن کل انسان عملہ، ہر انسان کو اپنا کام عمدگی سے کرنا چاہیے، ہر انسان کو اپنا کام عمدگی سے کرنا چاہیے۔ لیوقر صغیرکم کبیرکم، تم میں چھوٹوں کو بڑوں کی عزت کرنا چاہیے، چاہیے کہ عزت کریں تم میں چھوٹے تم میں بڑوں کے۔ لیتقن کل انسان عملہ، چاہیے کہ عمدگی سے کرے ہر انسان اپنے کام کو۔ لیفتح علی النافذة، چاہیے کہ کھول دے علی کھڑکی۔
लितज्तनिब कसरतल मिजाही, चाहिए कि तुम इज्तनाब करो मजाक की कसरत से। तो जैसे कि मैंने जिक्र किया कि फेले मुजारे को जो अदवात जज़म देते हैं, उनमें कुछ अदवात ऐसे हैं जो एक फेल को जज़म देते हैं। और इससे पहले पहली जिल में हम इसमें से दो अदवात पढ़ चुके हैं, एक लम है और दूसरा ला अन्नाहिया है। लम की मिसाल है लम यलिद वलम यूलद, बहुत मारूफ है। लम यलिद, यलिद फेल मुजारे है, मजलूम है लम की वजह से। ये वलम युअता साअतम मिनल माल, वलम युअता साअतम मिनल माल, युअता लम की वजह से मजलूम है, उसमें अलिफ हदफ है। युअता, युअता उसको लिखा जाता है, लेकिन लम की वजह से वलम युअता, युअता बगैर अलिफ के पढ़ा जाता है। वलम युअता साअतम मिनल माल। और इसी तरह ला अन्नाहिया की मिसाल ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन। तफरह ये फेल मुजारे है, मजलूम है ला अन्नाहिया की वजह से। तो फेल मुजारे लम और ला अन्नाहिया की वजह से मजलूम होता है। लम और ला अन्नाहिया एक फेल को जन्म देते हैं। आज की मिसालों पर आप गौर कीजिए। पहले जुमले में यतहज़्ज़ब, ये मजलूम है। और दूसरे जुमले में यऊद, मजलूम है। और तीसरे जुमले में यस्कुन, ये मजलूम है। और चौथे जुमले में युहसद, ये मजलूम है। कबुरल गुलामु वलम्मा यतहज़्ज़ब, लड़का बड़ा हुआ और अभी मुहज्जब नहीं बना। लम्मा यतहज़्ज़ब, अभी मुहज्जब नहीं बना। आप इन चारों मिसालों में देखिए, जो पहले किस्म की चारों मिसालें हैं, उन तमाम में माने से हमको ये बात मालूम होती है कि इसमें किसी चीज की नफी की गई है। माजी में नहीं बना, मुहज्जब नहीं बना, वापिस नहीं लौटा, सुकूनत अभी इख्तियार नहीं की, अभी काटी नहीं गई। नफी है माजी की, लेकिन कब तक? बात करने के वक्त तक। अभी लम तक। और लम और लम्मा में फर्क यह है कि लम्मा में नफी होती है माजी की, नफी होती है माजी की। लेकिन लम में नफी का जो नफी जो होती है, वो जमाने तकल्लुम तक होती है, बात करने के वक्त तक होती है। पहली मिसाल में लड़के के मुहज्जब बनने की नफी है बात करने के वक्त तक। और दूसरी मिसाल में कासिद के वापिस ना वापिस आने की नफी है, कब तक? जमाने तकल्लुम तक। इसी तरह बाकी मिसालों में भी है। तो इसका मतलब ये कि लम्मा फेले मुजारे के फेले मुजारे को फेले मुजारे में माजी के माने पैदा करता है, लम की तरह। और उसमें माजी की नफी के माने होते हैं। लेकिन किस फर्क के साथ कि लम में माजी की नफी के जो माने होते हैं वो नफी से ताल्लुक रखते हैं माजी की, लेकिन लम्मा में जो नफी होती है वो जमाने तकल्लुम तक होती है। ये पहली बात हो गई माने के एतबार से। अब इसी तरह आप फेले मुजारे को देखेंगे कि वो मजजूम है, उसके आखिरी में सुकून है, यतहज़्ज़ब, यउद, यस्कुन, युहसद। तो ये जज्म किस वजह से है? तो जाहिर है कि वो लम्मा की वजह से है। तो लम्मा फेले मुजारे में दो माने पैदा किया, एक नफी के, फेले मुजारे पर दो असरात मुरतब किए। एक ये कि उसको उसमें नफी के माने पैदा किए, और दूसरा क्या पैदा किया? और दूसरा ये कि उसकी वजह से वो फेल मजजूम हो गया, उसकी वजह से फेल मजजूम हो गया।
تو اس اعتبار سے لما لم کے مشابہ ہے معنی میں اور عمل میں. لم بھی فعل مضارع کو نفی کے معنی میں کرتا ہے اور لما بھی فعل مضارع کو نفی کے معنی کرتا ہے. لم فعل مضارع کو جزم دیتا ہے اور لما بھی فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. اس فرق کے ساتھ کہ لما میں جو نفی ہوتی ہے اس کا تعلق زمانے تکلم تک ہوتا ہے. ابھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں لڑکا مہذب ہو جائے، لیکن زمانے تکلم تک اس کی نفی ہوتی ہے. کلا لما یقضی ما امرہ، کلا لما یقضی ما امرہ، جو اسے حکم دیا تھا وہ اس نے پورا نہیں کیا. یقضی، یا اس میں یا محذوف ہے لم کی وجہ سے، کیونکہ لما کی وجہ سے جب حروف حروف علت ساخت ہو جاتے ہیں، حروف علت جب فعل مضارع معطل ہو، فعل مضارع معطل ہو تو اس کے جزم کی علامت یہ ہے کہ اس کا حروف علت ساخت ہو جاتا ہے. یہ پہلی بات ہو گئی. اب دوسری بات دیکھیے، لِتَجْتَنِبْ، لِيَفْتَحْ، لِيُدْخِلْ، لِيُوَقِّرْ. لِتَجْتَنِبْ تمہیں چاہیے کہ تم اجتناب کرو، لِيَفْتَحْ اسے چاہیے کہ کھولے. تو لِتَجْتَنِبْ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو متکلم ہے وہ مخاطب کو حکم دے رہا ہے مزاح کی کثرت سے اجتناب کرنے کا. اس میں حکم ہے لِتَجْتَنِبْ، لِيَفْتَحْ، اس میں حکم ہے. اور یہ اسی طرح باقی دوسری مثالیں میں، پہلی مثال میں جو ہے مزاح کی کثرت سے اجتناب کرنے کا حکم ہے، دوسری مثال میں کھڑکی کھولنے کا حکم ہے، اور تیسری مثال میں ہر کام کو عمدگی کے ساتھ کرنے کا حکم ہے، اور چوتھی مثال میں چھوٹوں کو بڑوں کی عزت کرنے کا حکم ہے. تو یہ تمام جو ہے طلب کے معنی پر دلالت کرتے ہیں. طلب یعنی حکم کے معنی پر، کھولنا چاہیے، یہ اس پر اجتناب کرنا چاہیے. تو یہ امر کا فائدہ دیتے ہیں، یہ امر کا فائدہ دیتے ہیں. اور دوسری جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اس پر جزم آیا ہے فعل مضارع پر. تو اب اس میں امر کے معنی کیسا پیدا ہوئے اور اس کے آخر پر جزم کس وجہ سے آیا؟ تو اس کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اس کے اوپر لام امر داخل ہوا. فعل مضارع پر جب لام امر داخل ہوتا ہے تو وہ امر کے معنی میں ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ وہ اس کو جزم دیتا ہے. فعل مضارع پر جب لام امر داخل ہوتا ہے تو وہ طلب کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی امر کے معنی میں ہوتا ہے، اور پھر فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ. لِيُنْفِقْ لام امر ہے اور اس کی وجہ سے فعل مضارع مجزوم ہے. قاعدہ دیکھیے، من الادوات التي تجزم فعلا مضارعا واحدا، ان ادوات میں سے جو ایک فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، لما و لام الامر، لما اور لام الامر ہے. والاولا تفید النفی کلم، پہلا جو ادوات ہے، ادوات میں سے جو پہلے ہے وہ لم کی طرح نفی کا فائدہ دیتا ہے، غیر ان النفی بها یستمر الى زمن التکلم، مگر یہ کہ اس کے ذریعے جو نفی ہوتی ہے وہ زمان تکلم تک باقی رہتی ہے، اس کا استمرار زمان تکلم تک ہوتا ہے. والثانیۃ تجعل المضارع مفیدا للامر، اور دوسرا یعنی لام امر جو ہے دوسرا وہ فعل مضارع میں امر کے معنی پیدا کرتا ہے، فعل مضارع میں امر کے معنوں کا فائدہ دیتا ہے. یہ دو ادوات ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں اور اس کے معنی میں یہ تبدیلی پیدا کرتے ہیں جس کا ہمارے سامنے ذکر آیا ہے. واضح ہے؟ جی شیخ. ٹھیک ہے، اب ایک تمرین کر لیں گے کیونکہ ہمارے پاس وقت ہے. ضع الافعال المضارعة الآتية في جمل مفيدة.
وَأَدْخِلْ عَلَيْهَا لَمَّ وَاضْبُطْ أَوَاخِرَهَا، آنے والے فعل مضارع جملے مفیدہ میں رکھیے، یعنی آنے والے جو فعل مضارع ہیں ان کے ذریعے جملے مفیدہ بنائیے، اور ان پر لمہ داخل کیجیے، اور اس کے آخر کے اعراب کو واضح کیجیے۔ تو یسافر، یسافر سے جملہ بنائیے طالبہ نورین۔ يسافر الولد ولما يعود۔ یسافر پر لمہ داخل کرنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ جو اچھا، یہ ہے جملہ اس کو لما يسافر۔ یسافر پر لمہ داخل کرنا ہے۔ أراد أراد اراد ان یسافر ولما یسافر، یہ کہنا چاہتی ہیں آپ؟ ہاں جی جی، اراد ان یسافر ولما یسافر، جملہ اتنا واضح نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے جو لما کے معنی ہے اس کو پورا کر رہا ہے۔ ولما یسافر، یسافر لما نے اس کو جو ہے مجزوم کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یقرأ، یقرأ طالبہ فریحہ راحل۔ اچھا علی رجع علی مدرستی ولما یقرأ القرآن، ولما یقرأ درسہ، نعم یہ جملہ صحیح ہے۔ ولما یقرأ، ابھی تک اس نے نہیں پڑھا۔ جی فتح، فتح علی الکتاب ولما یقرأ الدرس، صح ٹھیک ہے۔ یوقد، یوقد معنی ہے سلگانا، کسی بھی چیز کو اچھا سر، سلگانا۔ یقرأ ہوگا یا یقرأی؟ یقرأ ہوگا اگر نا؟ ملائیں گے تو یقرئی بولیں گے، لما یقرئی جی الدرس اگر ملائیں گے تو، جی ملا کر اگر پڑھ لیں گے تو اس طرح پڑھیں گے۔ جی ہاں طالب، ہاں غلام مصطفیٰ صاحب، یوقد، یوقد المصباح، یوقد المصباح، ہاں اسی سے ہے، تو اس پر لمبا لگائیے بس۔ لما یوقد المصباح، ہاں ہاں، لما یوقد المصباح، جاء اللیل، جاء اللیل ولما یوقد مصباح، ولما یوقد المصباح، جی رات ہو گئی لیکن ابھی اس چراغ نے نہیں جلا، چراغ نہیں جلایا۔ جی اس کے بعد کا ہے یأتی، یأتی ہمارے پاس کون ہے؟ کامران صاحب، ولما یأتی ایسے بنانا ہے آپ کو۔ جی شیخ صاحب، سافرا صدیقی ولما یأتی، ولما یأتی الدوحة تقریباً، ولما یأتی الدوحہ، ہاں تقریباً۔ تو یأتی پڑھیں گے کیسے؟ یا کے ساتھ پڑھیں گے یا کے بغیر پڑھیں گے؟ یأتی یا کے ساتھ پڑھیں گے شیخ؟ نہیں، یا کے ساتھ پڑھیں گے، آگے والا یا اتار دیں گے، آگے والا یا نکال دیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ حروف علت ہے تو وہ گر جائے گا جب جی جزم آئے ٹھیک، گا۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ اس کے بعد ینسا، ینسا لمما لگائیے اس کے اوپر، اور ہمارے پاس کون ہے؟ طالبہ ملیحہ شفیق صاحبہ۔ جی شیخ شیخ کس میں ینسا بھول جانا، ہاں تو شیخ تو آپ دوسرے کسی کا کسی اور کا طریقے سے، جی حافظ حافظہ حسن قرآن، حافظہ حسن القرآن نعم ولما ینسا، ولما ینسا، ینسا میں جو آخری میں الف ہے، جو پرونوس میں نطق میں جو الف نظر آتا ہے نا، وہ نکال دیں گے، جی ینسا شیخ وہ صرف، علت کی وجہ سے گر جائے گا۔ ہاں صرف سید کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یفہم، یفہم طالبہ نجمہ شفیق، نجمہ شیخ، قرأت درس ولما یفہم، ایسا بول سکتی ہیں آپ۔ دوبارہ بولیے شیخ صاحب، کیسے؟ قرأت درس، قرأ علی قرأ، الدرس جی، قرأ الدرس ولم یفہم، ولما یفہم، ولما یفہم، ولما یفہم۔ آخری لفظ ہے یسفو، صفا یسفو سے مانے صاف ہونا،
آب و ہوا کا صاف ہونا، موسم کا صاف ہونا. کون ہے اب ہمارے پاس میرے خیال سے؟ ہاں، طالب عریفت اشفاق. آم، مطر اليوم ولما يسفل شیخ صاحب وہ بادلوں کو کیا کہیں گے؟ غمام. ہاں، یعنی غمام. میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ سحاب. بارش ہوئی لیکن ابھی وہ بادل صاف نہیں ہوئے، مطلع صاف نہیں ہوا. نزل مطر المطر نزل المطر ولما 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 يصف الجو. يصف الجو. واو کے بغیر پڑھیں گے کیونکہ واو ساقط ہو جائے گا. ٹھیک ہے ولما يصف الجو. يصف الجو. چلیے، یہاں ہم لوگ اپنے سبق کو رکتے ہیں.